آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اے ایمان والو، تم ایمان لے کر آؤ ان لوگوں کے مثل، اگر تم ایمان لے آؤ گے ان لوگوں کی طرح تو فقد اهتدوا، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ وہ لوگ کون ہیں جن کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا کہ تم ایمان لے کر آؤ۔ اب ہمارے ایمان کا معیار، پیمانے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ہمارا ایمان کا معیار کیسا ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کا پیمانہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ پیمانہ، وہ معیار کون لوگ ہیں، ہم کن لوگوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے ایمان کا معیار بنائیں۔ دنیا کے اندر کوئی چیز بنانی ہو تو اس کا پیمانہ، اس کا معیار سامنے رکھا جاتا ہے کہ فلاں چیز کو اس چیز جیسا بنایا جائے، پورا کا پورا نمونہ اس کے سامنے ہوتا ہے، پھر چیز بنانی بھی آسان ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ قرآن مجید میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے قریب، قیامت کے آتے آتے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سوال کریں گے کہ یا اللہ ہمارا ایمان کا معیار کیسا ہونا چاہیے، ہم کن لوگوں کی زندگی کو اپنا نمونہ بنائیں، اپنا پیمانہ کون سا رکھیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے یہ بیان فرما دیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم ایمان اگر لانا چاہتے ہو تو ان لوگوں جیسا لے کر آؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے۔ تو فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت پا جاؤ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ایک پوری جماعت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کا قرآن، جن کے بارے میں جنت کا اعلان کرتا ہے، ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے ستارے چمکتے دھمکتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جنت کا اعلان کیا۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہم کس کی زندگی کو لیں جو ہمارے لیے بہترین نمونہ اور ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہم سارے صحابہ کی تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں لیکن بیان کرنا دشوار ہے، وقت تھوڑا ہے، تو ہم ایک صحابی رسول جن کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی، 13 رجب کو جن کی ولادت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 30 سال کے بعد جن کی ولادت ہوتی ہے، جن کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، اگر ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں تو ہم ہدایت یافتہ بن سکتے ہیں۔ ہم ان کو اپنی زندگی کا معیار بنائیں، جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ تم اپنی زندگیوں کا معیار صحابہ کو بناؤ۔ ہم سارے صحابہ کو ایک طرف، صرف ایک صحابی کی زندگی کو پڑھیں جن کا نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو میرے عزیزو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو ہاشم سے جن کا تعلق تھا، ان کی والدہ نے ان کا نام اسد رکھا تھا، اور ان کے والد محترم ابو طالب نے ان کا نام علی رکھا ہے۔ والدہ نے اسد رکھا، والد نے علی رکھا، کنیت ابو الحسن بھی تھی، ابو تراب بھی تھی، اور ان کا لقب اسد اللہ بھی تھا، حیدر بھی تھا اور مرتضیٰ بھی تھا۔ 3 ان کے لقب تھے، اسد اللہ، حیدر اور مرتضیٰ۔ نام ان کا والدہ نے اسد رکھا اور والد نے علی رکھا، اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، بنو ہاشم قبیلے کے رہنے والے تھے۔ قریش کا یہ خاندان سب سے زیادہ معزز خاندان تھا، پورے عرب کے اندر قریش کا خاندان اعلیٰ تھا، اور قریش میں سے سب سے زیادہ معزز خاندان وہ بنو ہاشم کا خاندان۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خاندان سے بہت گہرا تعلق تھا۔ ان کے والد محترم حضرت ابو طالب رضی اللہ، حضرت ابو طالب جو تھے وہ حضرت عبداللہ کے بھائی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے بعد سب سے زیادہ جو اپنی زندگی گزاری ہے جن کے پاس، وہ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، وہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقاعدہ زندگی گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے وہ عبد مناف، اور کنیت ان کی ابو طالب تھی۔ ان کا نام عبد مناف تھا، کنیت ابو طالب تھی، اور وہ اپنی کنیت سے مشہور تھے۔ اور اسی طرح حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، اور یہ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام بھی لے کر آئیں، مسلمان بھی تھی، اور ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہا جاتا تھا، یہ ان کی کنیت۔ ابو تراب کہنے کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھر کے گھریلو تعلقات کی بنا پر کوئی تھوڑا سا معاملہ بنا، لڑائی جھگڑا ہوا سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، تو غصے ہو کر، ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آ کر فرمایا فاطمہ علی کدھر ہے؟ فرمایا کہ ابا جی آج کچھ ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے، جا کر دیکھا تو مسجد کے صحن کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر قریب کھڑے ہوئے اور فرمایا اے ابو تراب اٹھ کھڑے ہو جا۔ ہے سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر سے مٹی کو جھاڑا اور ابو تراب کہا۔ فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کا لقب دیا۔ ایک ان کا ابو الحسن تھی کنیت، اور ایک ابو تراب تھی، لیکن جو ان کو زیادہ پسند تھی وہ ابو تراب تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں، ابھی چھوٹے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے اندر گئے، ابو طالب سے کہا کہ دیکھو اللہ نے آپ کو کافی اولاد دی ہوئی ہے، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے کسی بچے کی پرورش کروں، اپنے پاس رکھوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا، اپنے ساتھ لے آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور یہ بچپن میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابی رسول ہیں۔ جب آئے حضور کے گھر کے اندر رہتے تھے، فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح اماں خدیجہ الکبریٰ وہ بھی نماز پڑھتی ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ نے مجھے ایک عبادت کا طریقہ دیا ہے، اور فرمایا کہ میں نے حضرت علی کو کلمے کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایک دن سوچنے کا دیں تو میں قبول کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا، فرمایا کہ دوسرے دن آئے، آ کر اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی یہ جو بات ہے یہ صرف اس گھر تک رکھنی ہے، باہر ابھی کسی کو نہیں بتانا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی رسول ہیں
جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور پہلے دن سے لے کر آخری دن تک، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عبادت کے یہ گواہ رہے۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکی زندگی بھی حضور کے ساتھ گزاری اور مدنی زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ تو میں نے یہ آیت پڑھی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم کسی ایک صحابی کے ایمان کے معیار کو اپنا معیار بنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ باقی صحابہ تو ایک طرف، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو میں نے لیا، وجہ کیا کہ 13 رجب کو ان کی ولادت ہے۔ اس بنا پر ہمیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زندگی کو پڑھنا ہے، ان کی سیرت کو سننا ہے اور اپنی زندگی کو ویسا بنانا ہے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے مکی زندگی بھی رسول اللہ کے ساتھ گزاری، مدنی زندگی بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ گزاری، پھر یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے مکہ کے اندر اپنی بیٹی بھی ان کے نکاح میں دے دی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی عبادت کا تذکرہ اللہ اپنے قرآن مجید میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں والذین معه، اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اشداء علی الکفار اس سے مراد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تراہم رکعا سجدا فرمایا اس سے مراد سیدنا علی المرتضیٰ ہے جن کے رکوع اور جن کے سجدوں کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ فرمایا کہ سجدہ ہی ایسا کرتے تھے، رکوع ایسا کیا کرتے تھے کہ ان کی عبادت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ یہ ان کی سیرت ہے۔ ہم نے ویسا اپنا ایمان کا معیار بنانا جیسے سیدنا علی المرتضیٰ کا تھا کہ ان کے رکوع ایسے تھے، ان کے سجود ایسے تھے، اللہ کو محبوب آگے تھے۔ آج ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہمارے رکوع ایسے معیار کے ہیں، ہمارے سجدے ایسے معیار کے ہیں کہ جیسے سیدنا علی المرتضیٰ کے تھے۔ فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، تیر پیوست ہے جسم کے اندر۔ اب کہنے والا کہتا ہے کہ تیر کو نکالنا ہے، فرمایا کہ نماز شروع کروں گا تو تیر نکال لینا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی نماز ہے۔ تو میرے عزیزوں، سیدنا علی المرتضیٰ وہ صحابی رسول ہیں، یہ ان کے ایمان کا معیار وہ تھا کہ جب اللہ کے نبی غزوہ بدر کا اعلان کرتے ہیں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر بدر کے مارکہ میں آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد ایک طرف کافر ہے، ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بھائی ہے، ایک طرف ماموں ہے، ایک طرف بھانجا ہے، ایک طرف چاچا ہے تو دوسری طرف بھتیجا نظر آتا ہے، ایک طرف مسلمان نظر آتا ہے تو دوسری طرف کافر نظر آتا ہے۔ اسی مارکے کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے تھے، سامنے ابو جہل بھی تھا، سامنے ابو لہب بھی تھا، سامنے عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، بڑے بڑے لوگ کھڑے، سردار کھڑے ہیں، ادھر میرا نبی 313 کی جماعت لے کر کھڑا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں آؤ میدان کے اندر اگر کسی میں جرت ہے تو میرا نبی اس وقت جس کو سب سے پہلے کھڑا کرتا ہے اسی کا نام شیر خدا علی المرتضیٰ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو اللہ کے نبی نے کھڑا کیا، فرمایا کہ علی کھڑے ہو جاؤ، اے حمزہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ، ابو عبیدہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ یہ 3 صحابی میرے نبی کے سب سے پہلے کھڑے ہوئے۔ اور دوسری طرف مقابلے میں ایک کا نام ولید تھا، ایک کا نام عتبہ تھا، ایک کا نام شیبہ تھا۔ اب اسی مقابلے کے اندر عتبہ مقابلے میں آیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اسی طرح شیبہ وہ مقابلے میں آیا
حضرت ابو عبیدہ کے ولید مقابلے میں آیا سیدنا علی المرتضیٰ کے. تو میرے نبی کے صحابہ جب جنگ کے لیے کھڑے ہوئے، میدان والے دیکھنے والے دیکھتے ہیں. میرے بھائیو، چشم فلک نے کیا منظر دیکھا ہوگا کہ جب ان تینوں صحابہ نے ان تینوں کافروں کو جہنم واصل کر دیا، اپنے ایک ایک وار سے ان کو جہنم واصل کر دیا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کا معیار یہ تھا کہ وہ میرے نبی کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے تھے. اور آج میرے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ایمان لے کر آؤ جیسے کہ سیدنا علی المرتضیٰ ایمان لے کر آئے، پھر تمہاری کامیابی ہے. غزوہ احد کا مارکہ آیا. غزوہ احد کے اندر میرے نبی جنگ کے لیے گئے. جب صحابہ اکرام پر تھوڑی سی مشکل آئی تو اس مارکے میں سب سے زیادہ آگے لڑنے والا وہ سیدنا علی المرتضیٰ تھا. غزوہ خیبر کا مارکہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، سارے کے سارے صحابہ کھڑے. میرے بھائیوں، کتنے دن گزر گئے کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے علی المرتضیٰ کی درہ ان کو بلاؤ. صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ، سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی خود فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں ابھی پیچھے تھا کہ حضور بھی چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے. میں نے سوچا کہ میرا نبی خیبر کے اندر چلا گیا، علی تو کیوں پیچھے رہ گیا ہے، تو بھی چلے جا. حضرت علی المرتضیٰ بھی اس مارکے میں پہنچ گئے، لیکن ابھی جنگ کے لیے سامنے نہیں آئے، آنکھوں میں درد تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا علی کدھر ہے؟ یا رسول اللہ، علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں درد ہے. اے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی نے فرمایا جاؤ جا کر علی کو لے کر آؤ. حضرت سلمہ بن اکوع کے جا کر علی المرتضیٰ، سیدنا علی المرتضیٰ کو لے کر حضور کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے اپنا لعاب نکال کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایسی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں کہ کبھی میری آنکھوں میں تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی. قربان جاؤں محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے نبی نے وہیں کھڑے ہو کر اعلان کیا صحابہ، کل میں ایسے ایک انسان کو جھنڈا دوں گا، خیبر کا جھنڈا ایسے انسان کو دیا جائے گا جس سے وہ اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ مجھے اللہ کا نبی جھنڈا دے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ مجھے جھنڈا ملے گا. عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے سوچا مجھے جھنڈا ملے گا. صحابہ کرام کے دل کے اندر ہر صحابی کے دل میں یہ تمنا تھی یا اللہ مجھے جھنڈا مل جائے، کاش مجھے یہ ایسا لقب مل جائے کہ اللہ اس کا نبی اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ اس کے نبی سے محبت کرتا ہے. فرمایا کہ جب دوسرا دن آیا اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ علی کدھر ہے؟ علی المرتضیٰ سامنے آئے، فرمایا کہ یہ جھنڈا لے لو، یہ جھنڈا آپ کا ہے. جب حضرت علی کو جھنڈا ملا فرمایا کہ حضرت علی میدان میں گئے. جب میدان میں گئے تو سامنے سے ایک پہلوان آیا، اس کا نام تھا راہب. وہ آیا، وہ آ کر کہتا ہے کہ دیکھو راہب میدان میں آ چکا ہے، یہ خیبر کا میدان راہب کا میدان ہے، اگر کوئی سامنے آئے گا وہ نہیں بچ سکے گا. ادھر شیر خدا جس کو سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں حضور کا جھنڈا لے کر سامنے آئے، آ کر کہا جو علی کے سامنے آئے گا وہ بھی نہیں بچ سکے گا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، اس کے ساتھ کود پڑے، ایک وار کیا اس کو جہنم واصل کر دیا. ادھر اعلان ہو گیا، نعرے تکبیر لگ گیا، اللہ اکبر کے نعرے لگ گئے اور میرے نبی کا یہ مارکہ بھی فتح ہو گیا. یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، عظمت ہے، فضیلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت نہیں کرتے. میں نے کہا جیسے ہم محبت کرتے ویسے تم نہیں کرتے. اور سیدنا علی المرتضیٰ کو ایک آیت میں اللہ پورے قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اپنا ایمان ویسا بناؤ جیسا سیدنا علی المرتضیٰ کا ایمان تھا. فرمایا فقد اہتدوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہمارا ایمان ویسا ہے،
ہماری گفتگویں تو بہت بہت اونچی ہیں، لیکن ایمان ویسا نہیں، رکوع ویسا نہیں، سجدہ ویسا نہیں، قیام ویسا نہیں، قرآن ویسا نہیں، ہماری زندگی کا معیار ویسا نہیں۔ میرے عزیزوں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا انت منی و انا منک، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ راز۔ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ علی وہ تھے کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے اور خوش تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عمر۔ آج اگر کوئی کہے کہ سیدنا عمر اور علی کی آپس میں اختلاف تھے، لڑائی تھے، جھگڑے تھے، تو خدا کی قسم آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھو، علی کے گھر، علی کی بیٹی عمر کے گھر کے اندر تھی۔ علی نے اپنی بیٹی کی شادی عمر سے کی ہے۔ میں نے کہا علی کا داماد، نبی کا داماد علی ہے، اور عمر کا داماد، علی کا داماد عمر ہے، عمر کا داماد نبی ہے۔ دوبارہ جملہ سنیے کہ نبی کا داماد علی ہے، علی کا داماد عمر ہے، عمر کا داماد نبی ہے۔ گھر ایک ہے، اختلاف کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں۔ جھگڑا تو ہم میں ہے کہ ہماری زندگی ٹھیک نہیں، ہم ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اور بھائی اپنا معیار تو وہ بناؤ، ایمان تو ویسا لے کر آؤ جیسا ان کا ایمان تھا، جیسا ان کا معیار تھا۔ ان کا انفاق فی سبیل اللہ چیک کرو، قرآن کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ گھر سے باہر کے مزدوری کی، گھر کے اندر آئے، آ کر دیشکی کے اندر جناب کھانے کے لیے چیز رکھی، دروازہ کھٹکا، من دق الباب، کون آیا؟ فرمایا کہ ایک یتیم آیا ہے۔ حضرت علی نے جو پکا تھا وہ اٹھا کر دے دیا۔ دوسرا دن آیا، دوسرا دن بھی مزدوری کی، گھر کے اندر تشریف لائے، گھر چولہے کے اوپر دیچکی رکھی، کھانا پکایا تھا کہ دروازہ کھٹکا، فرمایا من دق الباب، کون آیا ہے؟ فرمایا کہ ایک مسکین آیا ہے۔ حضرت علی نے اٹھا کر سب کچھ دے دیا۔ نمبر 3، تیسرا دن آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ مزدوری کر کے گھر میں آئے، گھر کو چولہے کے اوپر دیچکی پڑی ہے، دروازہ کھٹکا، من دق الباب، کون آیا ہے؟ فرمایا کہ آج ایک قیدی آیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، آج ایک اسیر آیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جو پکا تھا اٹھا کر دے دیا۔ مسجد میں تشریف لائے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جی یا رب جلیل، جاؤ جا کر میرے نبی کو بتا دو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو یتیموں کو کھلائے، مسکینوں کو کھلائے، اسیروں کو کھلائے، اللہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کون کھلانے والا تھا؟ علی تھا، علی سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ میرے علی کا ایمان کا معیار تھا۔ ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے؟ ایک دن کوئی آئے ہم دیں گے، دوسرے دن کوئی آئے ہم کہیں گے بھئی کل تو آیا تھا آج پھر آ گیا۔ ہمارے ایمان کا معیار یہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا معیار یہ ہے کہ انہوں نے درسگاہ وہ تھی جو میرے نبی کی درسگاہ تھی، میرے نبی کی نبوت کی درسگاہ میں بیٹھ کر جنہوں نے قرآن سیکھا ہو، حدیث سیکھا ہو، علم سیکھا ہو، علوم سیکھے ہوں، میرے عزیزوں ان کی مقام کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اپنی زندگی کو ویسے بنانا ہے۔ وہ تھے جو شروع سے امانت دار تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانا تھا۔ جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ کو چلے، اپنی امانتیں کس کو دے کر گئے؟ جو امانت دار تھا۔ مکہ کے اندر امانت دار کون تھا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ، سارے صحابہ امانت دار ہیں، لیکن میرے نبی نے جس کو امین بنایا وہ سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت زیادہ ہیں، گھر کا محاصرہ کر کے کافر ننگی تلواروں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب میرے نبی نے کہا علی میں جا رہا ہوں، یہ میرا بستر ہے، اس بستر پہ آپ لیٹ جاؤ، یہ ساری امانتیں ہیں، یہ ساری امانتوں کو مکہ کے مشرکوں میں، مکہ کے لوگوں میں تقسیم کر کے آنا، کہیں ایسا نہ ہو میں چلے جاؤں، کل کوئی کہے کہ جناب علی محمد تو وہ تھا جو ہماری امانتوں کو بھی ساتھ لے گیا، اے علی یہ امانتیں مکہ کے لوگوں میں تقسیم کر کے آنا۔ میں نے کہا واہ قربان جاؤں علی المرتضیٰ کی شان پر۔ علی المرتضیٰ کو پتا تھا کہ سارے کافر تلواریں لے کر کھڑے ہیں، میرے نبی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن میرے نبی کا بسترا جس نے سنبھالا وہ سب سے پہلا علی المرتضیٰ ہے، کہ جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے نبی کے دشمن کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے نبی کا بستر سنبھالنے والا علی المرتضیٰ ہے، امانتیں سنبھالنے والا مرتضیٰ ہے۔ میرے بھائیوں فرمایا کہ اپنے ایمان کا معیار ویسا بناؤ جیسا حضرت علی المرتضیٰ کا ایمان کا معیار ہے۔ ان کے ایمان کا معیار کیا تھا؟ وہ امانت دار تھے، وہ امانت دار تھے۔ ہمیں امین بننا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو ویسا بنانا جیسے سیدنا علی المرتضیٰ کا ایمان تھا۔ وہ امانت دار تھے، ہمیں امانت دار بننا ہے۔ وہ رکوع اور سجدہ کرنے والے تھے، ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے، وہ نماز پڑھنے والے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے ساتھ اپنا قدم ملایا ہے، ہمیں بھی ملانا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے، فرمایا کہ جب ایک مرتبہ میدان کے اندر ایک بہادر کو نیچے پھینکا ہوا تھا، آپ اوپر تھے، جب اس کو تلوار مارنے لگے اس نے سیدنا علی المرتضیٰ کے منہ کے اوپر تھوک کر دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ چھوڑ کر سائیڈ پہ ہو گئے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میں دشمن تھا، میں مشرک تھا، میں کافر تھا، اس کے باوجود علی نے مجھے چھوڑ دیا۔ پوچھا کہ علی آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ کہا کہ میرے ایمان کا معیار یہ ہے کہ علی اپنی ذات کا کسی سے بدلہ نہیں لیتا، اگر کسی کے ساتھ لڑتا ہے تو محمد کی دین کی خاطر لڑتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا معیار یہ بنانا ہے کہ ہم نے اپنی ذات کی خاطر کسی سے نہیں لڑنا، اگر لڑنا ہے محمد کے دین کی خاطر لڑنا ہے۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب تھا، اتنا ادب تھا، فرمایا کہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، صحابہ اکرام بیٹھے تھے۔ جب صلح حدیبیہ صلح لکھا جا رہا تھا، ایک معاہدہ نامہ لکھا جا رہا تھا، وہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکھوایا اے علی لکھ دو محمد الرسول اللہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا محمد الرسول اللہ۔ اب اسی جگہ وہ مشرک جو معاہدہ نامہ لکھنے آیا تھا، لکھوانے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نعوذ باللہ، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ یہاں لکھو محمد بن عبداللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اب یہاں پر مٹا کر یہ لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ، علی کو تکلیف ہوتی ہے کہ علی اگر اب یہاں سے محمد رسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھے۔ یہ علی المرتضیٰ کو حضور سے محبت تھی۔ اپنے ایمان کا معیار ہمیں یہ دیکھ کر گئے ہے کہ علی سے محبت کرنے والوں اپنے ایمان کو علی جیسا بناؤ، اپنی زندگیوں کو علی جیسا بناؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ تھی، فرمایا کہ ایک مرتبہ جنگ کے اندر ان کی ذرہ گم ہو گئی۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرہ گم ہوئی، کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ وہ ذرہ ایک یہودی کے پاس ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ اس کے پاس گئے، جا کر کہا کہ یہ ذرہ میری ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ذرہ آپ کی کیسے؟ یہ تو میرے قبضے میں ہے، میری ذرہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نشانیاں بتائیں، لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر سکتا، اور دنیا کے لوگوں امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفہ
حرم ہے جس کا نام سیدنا علی المرتضیٰ ہے، جو شیر خدا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے۔ جناب کہتے ہیں آؤ چلتے ہیں قاضی کے پاس۔ اس یہودی کو ساتھ لیا، قاضی کے پاس چلے گئے۔ اب قاضی کے سامنے فیصلہ آیا۔ قاضی صاحب نے کہا امیر المؤمنین بتائیے آپ کا کیا مدعا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے، یوں اس کی نشانیاں ہیں۔ آپ کے گواہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ میرے دو گواہ ہیں، ایک میرا خادم گواہ جس کا نام قمبر ہے، ایک میرا بیٹا گواہ جس کا نام حسن ہے۔ اس قاضی صاحب نے کہا کہ اے یہودی تو بتا تیرا کیا منشا ہے؟ اس نے کہا کہ جناب یہ زرہ میری ہے، یہ اس علی کی زرہ نہیں، کیوں یہ میرے قبضے کے اندر ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے قبضے میں ہے تو یہ گواہ کون سے ہیں؟ اس نے کہا مدعی سے گواہ لیا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی صاحب نے کہا کہ گواہ پیش کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دو گواہ پیش کیے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام قمبر تھا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ چاہے حکومت کے بادشاہ ہیں، آپ چاہے خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ چاہے اس وقت مومنین کے امیر المؤمنین ہیں، لیکن آپ کا گواہ آپ کا بیٹا ہے جو باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، باپ کے خلاف تو گواہی دے سکتا ہے، میں اس لیے اس کے حق میں فیصلہ دوں گا، آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اس وقت چشم فلک نے بھی منظر دیکھا ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا قاضی صاحب مجھے یہ فیصلہ قبول ہے، کیوں میرا بیٹا میرے حق میں گواہی نہیں دے سکتا؟ اسی جگہ یہودی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ خدا کی قسم محمد کا دین بھی سچا، محمد کا قاضی بھی سچا۔ اسی جگہ پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھ پہ ایمان لے کر آیا اللہ کے پیارے امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پہ کھڑے ہو کر وہ زرہ بھی اس کو تحفے میں دی اور ایک گھوڑا اور اس کو تحفے میں دے دیا ہے۔ اسے امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اسی لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تم اپنا ایمان ویسا بناؤ جیسے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ ایمان لے کر آئے، تم اپنا ایمان ویسا بناؤ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ آج میں نماز پڑھوں آپ نماز پڑھیں، آج میں قرآن پڑھوں آپ قرآن پڑھیں، آج میں اللہ کے رستے میں دوں آپ اللہ کے رستے میں دیں، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد ہمارے ساتھ اللہ نے ادھار کیا ہے کہ ابھی تمہارا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی ہمارا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کہ ہمیں جنت ملنی ہے یا ہمیں جہنم ملنی ہے، ہمارا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا، ابھی ہمارا ادھار ہے۔ لیکن یہ تو وہ جماعت تھی یہاں نماز پڑھتے تھے، ابھی گھر نہیں جاتے تھے تو اعلان ہو جاتا تھا کہ نماز قبول ہو گئی، ابھی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد گھر نہیں پہنچتے تھے تو اعلان ہو جاتا تھا کہ اللہ نے ان کا قرآن بھی قبول کر لیا، ابھی یہاں پر صدقہ کرتے ہیں گھر نہیں پہنچتے کہ اللہ کا اعلان ہو جاتا تھا کہ اللہ نے ان کا صدقہ بھی قبول کر لیا، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کروں گا۔ کن کے ساتھ؟ ایک کے ساتھ یا دو کے ساتھ؟ فرمایا نہیں، جتنے میرے نبی کے صحابہ تھے میں سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کروں گا۔ اللہ اچھائی کیا ہے؟ فرمایا کہ میری اچھائی یہ ہے کہ میں ان کو جنت دوں گا۔ میرے عزیزوں ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اس لیے اپنی زندگیوں کو ان جیسا بناؤ جن کو سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اپنی زندگی کا معیار ان جیسا بناؤ جن کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اپنی زندگی کا معیار ان جیسا بناؤ جن کو عمر فاروق کہتے ہیں، عثمان غنی کہتے ہیں، جن کو رسول اللہ کا داماد علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ آج سے اپنی زندگیوں کو بدلو اور
جب تک زندگی میں دم رہے اپنی زندگی کو سیدنا علی المرتضیٰ جیسی زندگی بنا کر گزارو۔ آج سے عہد کرتے ہو کہ اپنی زندگی کو ویسا بنانا ہے جیسے سیدنا علی المرتضیٰ کی زندگی تھی۔ ان کی زندگی کیا تھی؟ انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے کبھی قرآن نہیں چھوڑا، انہوں نے اللہ کے نبی کی کسی مقام پر دین میں آنچ نہیں آنے دی۔ ہماری زندگی یہ ہے، ہم شراب بھی پیے، جوا بھی کھیلیں، زنا بھی کریں، سود بھی کھائیں، اور یہ بھی کہیں کہ مجھ سے زیادہ علی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ہوں گے جو دھوکہ دیں گے۔ یہی تو دھوکہ ہے بھائی۔ جھنڈے لگانے سے علی سے محبت کرنے والا نہیں انسان بن سکتا۔ اپنے ایمان کو ویسا بناؤ، اپنی نماز کو ویسا بناؤ، اپنے قرآن کو ویسا بناؤ۔ تم باہر نکلو تو لوگ کہیں کہ یہ علی کا غلام جا رہا ہے، ہم باہر جائیں تو لوگ کہیں کہ یہ علی کو ماننے والا جا رہا ہے۔ تو آج سے عہد کریں کہ ہماری زندگی ویسے ہو جیسے علی کی زندگی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت 13 رجب کو ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 30 سال بعد سیدنا علی المرتضیٰ پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا نام ابو طالب تھا، ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ یہ فاطمہ بنت اسد وہ عورت تھی جو مسلمان بھی ہوئی اور مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کا تعلق بنو ہاشم قبیلے سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا۔ آج کوئی کہے نا میں علی سے بڑی محبت کرتا ہوں، اسے یہی پوچھ کر دیکھ لو بھئی علی کے بھائی کتنے تھے، علی کے بہنیں کتنی تھی، علی کی والدہ کا نام کیا تھا، کون مسلمان تھا کون مسلمان نہیں تھا، تو خدا کی قسم اس کو کچھ نہیں پتا ہو۔ بس یہی کہے گا میں علی سے محبت کرتا ہوں، میں علی سے محبت کرتا ہوں، فلاں علی سے محبت نہیں کرتا۔ ایک بندہ پورا دن اللہ کا قرآن بیٹھ کر مسجد میں پڑھائے، وہ علی سے محبت نہیں کرتا۔ بھئی علی نے کون سا کام کیا تھا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کیا علی اللہ کے قرآن کا حافظ نہیں تھا؟ یا تو تم کہہ دو کہ علی اللہ کے قرآن کا حافظ نہیں تھا، عالم نہیں تھا، مسائل نہیں جانتا تھا۔ اور میرے عزیزو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں جو سب سے زیادہ فیصلے کرنے والے تھے وہ سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ یہی تو مشیر تھے ان حکومتوں کو چلانے والے، یہی تو مشیر تھے، یہی تو ایک وزیر تھے ان کے پاس۔ تو اس لیے خدا را ہر کسی پر بہتان الزام نہ لگایا کریں کہ فلاں علی سے محبت نہیں کرتا۔ علی سے وہ محبت کرتا ہے جو بیٹھ کر قرآن بھی پڑھاتا ہے، علی جیسی اپنی زندگی کو بھی بناتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ آخر دعوانا